نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے 18ویں بلکہ 17ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریا اور زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے؟ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نذر کی قربانی اور تفاوت ہو، صیون میں نصیحہ پھونکو اور روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیرخواروں کو بھی فراہم کرو۔ دولہا اپنی کوٹڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے نکل آئے۔ کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوٹی اور قربان گاہ کے درمیان گریہوزاری کرے اور کہے، اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کرے، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ کیونکہ روزوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور کتنے روزے اس لینٹ سیزن میں رکھے جاتے ہیں؟ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 40 روزے، جو کلیسیا کے علماء تھے، کلیسیا کے جو بڑے چرچ فادرز تھے، ان کی طرف سے یہ 40 ایام اس لیے مقرر کیے گئے تاکہ ہم روزے کی پریکٹس میں آ سکیں۔ اس بڑے دن کے لیے، وہ بڑا دن جس میں خداوند یسوع مسیح نے فاتحانہ انداز میں موت پر، صلیب پر، گناہ پر، شیطان پر، قبر پر فتح پائی، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم تیار کریں، اس عید کو منانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اور میرے عزیزو، یہ روزے جو ہیں یہ کوئی ہم پر فرضی نہیں ہے کہ اس کو لازمی ہی رکھنا ہے، اگر نہ رکھیں گے تو خلاصی نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن روزے میں ٹھہرنا یہ بہت اچھی پریکٹس ہے۔ آپ دیکھ لیں، خدا نے جب کسی کو تیار کیا یا اس کی تیاری کروائی تو خدا نے اس کو اس پروسیس میں سے گزارا۔ خدا نے جب اپنے لوگوں کو بڑا کام دیا تو خدا نے اس سے پہلے ان کی تیاری روزوں کے ساتھ، دعا کے ساتھ کروائی۔ مقدس موسیٰ کو خدا نے جب اپنی شریعت دینی تھی، اپنا کلام دینا تھا، تو اس سے پہلے مقدس موسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پاک کیا، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے دیا۔ دعا اور روزے میں وہ رہتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ۔ اور ایلیا نبی نے بھی کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا۔ کتنے دن کا؟ 40 دن کا۔ نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا۔ خدا یسوع مسیح 40 اور دن اور رات
फाके में रहे। खुदा यीशु मसीह ने लिखा है कुछ न खाया न पिया, और हमें 40 दिन के अलावा 7 दिन के रोजे के बारे में भी जिक्र मिलता है। 7 दिन का रोजा शमूएल की पहली किताब उसका 31वां बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर बुजुर्ग दाऊद रखते हैं जब सौल बादशाह की मौत होती है। ये वो दुख और परेशानी की हालत में कुछ खा पी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा का मंसूर जो है वो इस दुनिया से रहमत कर गया। और फिर देखा जाए तो आस्तर की किताब में हमें कितने दिन का रोजा मिलता है? 3 दिन का रोजा। ये रोजा भी एक बड़ी फतह के लिए रखा गया, और हमें यौम कफारा के अंदर भी मिलता है कि यौम कफारा के दिन भी रोजा रखा जाता था, जिस दिन कौम के गुनाह जो है वो ढांक दिए जाते थे। और इस्राएली गुज़ार की किताब में 20वें बाब की 20-26वीं आयत में जब वो बिन्यामीन कबीले के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो तब हमें एक रोजे का जिक्र मिलता है। और ये बातें जो कि बाद में करने वाली थी मैं पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि रोजा रखने का वक्त क्या है। यहूदी लोग शाम सूरज गुरूब होने से अगली शाम तक रोजा रखते थे, वो उनके लिए एक दिन होता था। लेकिन हमें सुबह से शाम तक का रोजा भी बाइबल मुकद्दस में मिलता है, और ये यहूदी रोजा रखने का अंदाज था। लेकिन नए अहदनामे में हमें इस तरह से कोई तौसीफ नहीं मिलती। ये आपकी और खुदा की कमिटमेंट है, लेकिन रोजे का मतलब क्या है कि अपनी जान को दुख देना। अगर आप 5 घंटे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि 6 और 7 घंटे में आप अपनी जान को दुख दे सकते हैं। अगर एक बंदे के अंदर कैपेसिटी है कि वो 18 घंटे तक कुछ खा पी नहीं सकता और फिर भी वो रिलैक्स रहता है, तो वो 18 घंटों से बढ़कर रोजा रख सकता है। अपनी जान को दुख देना, कुछ लोगों को 1 घंटे के बाद भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, लंबा रोजा नहीं रख सकते। ये खुदा की और आपकी कमिटमेंट है। अगर आप 3 घंटे का, 5 घंटे का, 10 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 13 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का रोजा रख सकते हैं, तो जिस तौर से अपनी जान को दुख देंगे उस तौर से आपको खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी। आमीन। जिन जिन लोगों ने रोजे की रियासत की उनको मैंने पीछे हटते हुए नहीं देखा। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। यहां पर 2 साल पहले आने से पहले मैं पहले महीने में तकरीबन 23 रोजों में मैंने वक्त गुजारा, और मैंने खुदा से पूछा कि खुदा मुझे कहां भेजना चाहता है। खुदा मुझे नहीं पता कि तू मुझे कहां भेजना चाहता है, लेकिन जहां खुदा को काम होने वाला है, जहां पर लोग प्रदर्शा हो चुके हैं, जहां पर लोग खुदा मुझसे दूर हैं और वो मेरे करीब नहीं आ रहे, खुदा मुझे वहां पर नहीं कर जाना। खुदा जहां पर कलीसिया तितर-बितर हो गई है, खुदा तू एग्जैक्टली जानता है कि मुझे कहां खिदमत करनी है। उसके लिए खुदा मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, और खुदा मुझे यहां पर लेकर आए, और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज तक मुझे लग रहा था मुझे छुट्टी हो जाएगी, लेकिन मैंने खुदा से दुआ की। मैंने कहा खुदा मुझे हिम्मत दे, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर मैं ना जा सका तो खुदा हो सकता है रोजे की गुलामी ना कर सकूं, लेकिन खुदा ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और आज मैं आपके सामने हूं रोजे की गुलामी करने के लिए।
کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں، ہم اس میں جسمانی طور پر صحت و توانا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید روزہ رکھنے سے ہمیں ویکنس ہو جائے گی، اور میرے عزیزو، روزہ رکھنے سے ویکنس نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا آپ کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرتا ہے، اور خدا آپ کو جسمانی طور پر بھی صحت دیتا ہے۔ کیونکہ میڈیکل کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ رکھنے سے آپ کے اندر خدا وہ فاسد مادوں کو جو خدا نے ایک ترتیب دی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ وقت ملتا ہے کہ آپ کے بدن کے اندر سے وہ خارج ہوتے ہیں، جو آپ کے بدن کو چاہیے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر روحانی طور پر آپ ترقی کرتے ہیں۔ اور یہ نبی کے دور میں خدا نے لوگوں سے کلام کیا، خدا نے کہا اے بوڑھوں سنو، خدا نے سب سے پہلے بوڑھوں کو کہا سنو، اے زمین کے سب باشندوں سنو۔ پھر کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ خدا کہتا ہے کہ جو اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، کیا تمہارے باپ دادا کے ساتھ کبھی ایسے ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تو سنو کہ کیا ہوگا، تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو، اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے۔ خدا کہتا ہے تمہاری بدکاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب سنو، تمہارے لیے کیا ہے، جو کچھ تم سنو گے اپنی اولاد سے کہنا، اور پھر جو تمہاری اولاد سنے گی وہ اپنی اولاد سے کہے گی، یعنی تیسری نسل سے کہے گی کہ جو کچھ ٹڈیوں کے غول سے بچا اسے دوسرا غول نکل گئے۔ اب یہاں پر فصل تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کے گناہ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ پہلے بھی آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے لعنتی ہوئی، لیکن میرے عزیزو جب انسان خدا کے قریب آتا گیا، خدا نے اس کو بھی برکت دی، اس کی دھرتی کو بھی برکت دی، اس کی زمین کو بھی برکت دی، اس کی فصلوں کو بھی برکت دی، اس کے گھر کو بھی برکت دی۔ اور یہاں پر خدا یوئیل نبی کے صحیفے میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا دوسرا اسے مل گیا، یعنی ایک آفت ابھی ختم نہیں ہوئی، دوسری آفت آ گئی، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ یعنی تمہارے پاس جو فصل ہے، جو فصل ہوگی، وہ ساری کی ساری چٹ کر دی جائے گی، تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اے متوالو جاگو اور ماتم کرو، اے محنوشی کرنے والوں نئی مائی کے لیے چلاؤ، کیونکہ وہ تمہارے منہ سے چھن دیں گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ خداوند یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی جس کے لوگ زوراور اور بے شمار ہیں، ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی داڑھی شیر اسی ہے۔ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ دیا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا۔ قرآن کہتے ہیں پہلے باب کی 14 آیت، روزے کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس معذر فراہم کرو، بزرگوں اور ان کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اسے فریاد کرو۔ میرے عزیزو، میں نے سال کے بالکل شروع میں بائبل کالج میں جیسا میں جہاں پر پڑھاتا ہوں، یہاں پر کلیسیا میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، اور بہت سارے خدام نے یہ کہا کہ یہ سال جو ہے وہ ہو سکتا ہے خادموں کے لیے 2020 سے زیادہ کڑا سال ہو، مشکل سال ہو،
کیونکہ اس سال کے شروع میں ہی ہمارے دو دوست ہمارے جو ہم خدمت ساتھی تھے وہ ایکسیڈنٹ سے رحمت کر گئے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پادری دوستوں کے ایکسیڈنٹس ہوئے. خدا نے انہیں بچایا. اور اس سال پادریوں کے لیے خدا کے لیے بہت بڑا سال ہے. اس لیے میں نے کلیسیا سے درخواست کی کہ آپ خدا کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگر آپ کو روزے رکھنے پڑتے ہیں تو روزے رکھیں, کیونکہ بعض اوقات غضب ہم پر نازل ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کو اس بات کے لیے ڈرانا نہیں چاہتا کہ آپ کی فصل جو ہے وہ ٹڈیاں کھا جائیں گے, بلکہ میں روزے کے لیے آپ کو اس لیے انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھیں تاکہ روحانی طور پر آپ ترقی پائیں. آمین. یہ دھیان نہیں رہا کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کی برکت چھن جائے گی, روزہ نہیں رکھیں گے تو آپ کا کاروبار نہیں اچھا ہوگا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھیں گے تو آپ روحانی طور پر برکت پائیں گے. آمین. روزے کے لیے جو پیاری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ صوم. کیا ہے؟ صوم. اور عربی میں بھی اسے صوم کہتے ہیں اور گریک میں اسے نیسٹیو کہتے ہیں. کیا نئے اہل میں کیا کہا گیا ہے؟ نیسٹیو. کیا کہا گیا ہے؟ نیسٹیو. اور یہ بدن کی ایسی قربانی ہے جس میں روزہ دار کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اپنی جان کو دکھ دیتا ہے اور خداوند کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یوں روزہ اور خدا ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اور روزہ جو ہے یہ یہودیت میں بھی بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے, کرسچینٹی میں بھی, اسلام میں بھی, ہندوازم میں بھی, سکھزم میں بھی لوگ روزے کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں پادری سبزی صاحب, کتنے لوگوں میں جانتے ہیں پادری سبزی صاحب؟ وہ کہتے ہیں, وہ ایک دن بات بتا رہے تھے, کہتے ہیں ایک پادری صاحب جہاز پہ سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے پادری صاحب نے کہا کہ کچھ کھا لو. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا. پھر ایک ہوسٹس ہے, اس نے اسے کچھ کھانے کو دیا, اس نے نہیں کھایا. تو یہ پادری صاحب اس بندے کو کہتے ہیں کہ یار آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے. اس نے کہا روزہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کس مذہب سے ہیں؟ اس نے کہا میں جس بھی مذہب سے ہوں میں نے روزہ رکھا ہوا. میں کہا کس مقصد کے لیے رکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے روزہ اس مقصد کے لیے رکھا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو مسیحی نوجوان ہیں وہ نشے کی لت میں پڑ جائیں, نشہ کرے بہت زیادہ, نشہ بیچنا شروع کر دیں. میں اس بات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ مسیحی قوم ہے وہ تباہ ہو جائے, اس کی نسل تباہ ہو جائے. اور وہ خالق کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اسی بات کو یسوع کے نام سے رد کیا. اگر وہ شخص جو غیر قوم کا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ ہماری نسل تباہ ہو, تو کیا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کہ خدا ہماری نسل کو روحانی طور پر ترقی دے؟ آمین. نشے کی حالت سے چھوٹ جائے. آمین. بری عادتیں چھوڑ دیں. آمین. اور روزے کی پریکٹس ہر مذہب میں تقریباً کی جاتی ہے. لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ روزے کے اندر طاقت ہے. کچھ لوگ غلط کام کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے خدا کے ماننے والے ہیں. ہم روحانی برکت کے لیے روزہ رکھیں. اور نئے عہد نامے میں فریسیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 3 اور جمعرات کو یہ روزہ رکھا کرتے تھے. مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, لیکن یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع مسیح
کے دور میں روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے خدا یسوع مسیح جب آسمان پر چلے جاتے ہیں تو خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے روزے رکھے۔ اعمال کی کتابیں میں ملتا ہے جب مقدس پولس اور مقدس برناباس کو وہ اس بات کے لیے کہ وہ مشنری ٹور پر جائے، روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور روزہ رکھ کر جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے انہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت کا بیج بویا ہوا آج تک وہ بیج مرا نہیں، مرنے سے مراد مٹا نہیں ہے، بلکہ اس بیج سے بہت سارے اور بیج پیدا ہوئے جو کہ جس کا پھل یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ خدا کی خدمت ہے جو انہوں نے کی ہے۔ آپ روزہ اپنی روحانی ترقی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے گھرانے کی روحانی ترقی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ پہلا روزہ ہم کلیسیائی طور پر رکھیں اور اس میں ہم سب فیلوشپ کریں، لیکن میری خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے دل میں یہ بات تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن آنے والے ایام میں خدا کرے کہ ہم یہاں پر روزے کے بعد بیٹھا کریں، یہاں پر ہم دعا کیا کریں، اور یہ اس لیے ہوگا کہ ہم روحانی طور پر برکت پائیں۔ اور میرے عزیزو، روزہ اب رکھا جائے تو قرآن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تم روزہ رکھے تو کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو بتانا ہے کہ میں روزہ رکھا ہوں، اپنا منہ نکالنا ہے۔ رام یسوع مسیح نے کہا کہ اپنا منہ نہیں نکالنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہودی کچھ دکھاوا کرنے والے جو کہ کسی روزے رکھا کرتے تھے، وہ روزہ رکھ کر بازار میں کھڑے ہو جاتے اپنے منہ پر اور سر پر سفید اور زرد رنگ مان لیتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ روزہ دار ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے، کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی دکھاوا نہیں کرنا۔ تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ دار جان کر تجھے اس کا بدلہ دے گا، اس کا اجر دے گا۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو کس طرح سے رکھنا ہے؟ اپنی جان کو پہلی بات ہے دکھ دے، کیا کرنا ہے؟ یعنی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر 2-3 گھنٹے آپ اس سے زیادہ اپنے آپ کو دکھ دے دیں۔ جتنا دکھ دیں گے اتنا ہی زیادہ روحانی طور پر آپ برکت پائیں گے۔ میں ابھی آپ کی جسمانی برکت کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ رکھیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، ایک دوسرے کے خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے روزہ رکھیں۔ آمین۔ کیونکہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ خدا ہمیں شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، خدا روحانی طور پر پڑھائے، سب سے پہلے روحانی طور پر پڑھائے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس ہفتے میں کوئی ایک روزہ رکھ سکیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے خاندان کے، اپنے کلیسیا کے پاسبان کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ آپ کی اور خدا کی کمٹمنٹ ہے۔ کتنی دیر کے لیے؟ 3 گھنٹے کے لیے چاہے رکھیں، 5 گھنٹے کے لیے رکھیں، 10 گھنٹے کے لیے رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، خدا آپ کو بڑی برکت ہے۔ آپ رکھیں، روزہ ضرور رکھیں، اس ریاست کو کریں، اپنی روحانی ترقی ابھی میں مالی برکت کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے۔ اس پریکٹس میں ضرور ہے۔ اگر ہفتے میں 1 رکھ سکتے ہیں 1 رکھ، 2 رکھ سکتے ہیں 2 رکھ، 4 رکھ سکتے ہیں 4 رکھ لیں، 6 کے 6 رکھ سکتے ہیں 6 رکھیں، سارے کے سارے رکھ سکتے ہیں، جس طرح سے خدا آپ کو توفیق دے۔ اور آپ دیکھیے گا خدا آنے والے وقت میں آپ سے بہت زیادہ کام ہوگا روحانی طور پر، کلیسیائی طور پر خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا مجھ سے توفیق مانگیں
کہ خدا مجھے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر، دعا کرنے کی توفیق عطا کر، اور روزے میں خیرات دینے کی توفیق عطا کر۔ ہاللیلویا۔ سب لوگ دعا کریں، سب لوگ دعا کریں۔ 2 منٹ کے لیے خدا سے یہ مدد مانگیں، یہ آسان طور پر خدا سے دعا کریں۔ 2 منٹ کے لیے